چھری چلائی؟ ہاں یا نہ؟ نہیں بولو نا، چلائی؟ اچھا ایک دم فوراً چلائی؟ فوراً چلائی۔ رات کو خواب دیکھا، اللہ نے فرمایا چھری لو اسماعیل۔ اور حضرت اسماعیل کی عمر کتنی ہے؟ میری انگلی دیکھو، 7 اچھا 7 سال کا بچہ کیا گناہ کرے گا؟ وہ زمانے میں کیا گناہ کرے گا؟ وہ زمانے میں موبائل تھا؟ وہ زمانے میں ٹک ٹاک تھا؟ وہ زمانے میں انسٹاگرام تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور حضرت اسماعیل کی عمر کتنی؟ اور اللہ کہہ رہے چھری لو اسماعیل کے گلے پہ چلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم خواب میں پوچھتے اللہ میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ کہا کوئی قصور نہیں ہے، پھر بھی چھری چلاؤ، ذبح کر دو۔ اچھا حضرت ابراہیم اٹھے، لی چھری لی ہاتھ میں؟ ارے بولو نا چکلی والو، لی چھری؟ نہیں۔ ذبح کیا؟ نہیں۔ پورا دن روتے رہے، اللہ بدل دینا، اللہ وہ قانون بدل دینا۔ اللہ رات کو سوئے، یہ کون سی رات؟ دوسری رات۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں کہتے ابراہیم اٹھو، چھری لو، اپنے 7 سال کے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چلاؤ۔ حضرت ابراہیم نے چھری لے کے چلا دی رات کو؟ نہیں۔ صبح ہوئی، پھر پورا دن روئے، پھر پورا دن روئے۔ وہ تو تیسری رات اللہ نے فرمایا ابراہیم نہیں مانو گے میری بات، چھری نہیں اٹھاؤ گے، بیٹے کے گلے پہ نہیں چلاؤ گے؟ تو حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا اللہ فائنل فیصلہ ہے۔ اللہ نے کہا فیصلہ ہے، کرو۔ اب تیسری، یعنی اگر ابراہیم علیہ السلام ابا تھے، پہلی رات کو چلا دیتے چھری، دوسری رات چلاتے، تیسری رات کے بعد بھی جب صبح ہوئی نا تو حاجرہ کو کہا، اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو کہا وہ اسماعیل کو ذرا نہلا دو، دھلا دو، اچھے کپڑے پہنا دو، گھمانے لے کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ نے جلدی جلدی حضرت اسماعیل کو اٹھائے، صبح صبح میں، عمر کتنی تھی؟ 7 سال، نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے۔ حضرت ابراہیم نے دھیرے سے چھری کو لے کر ایسے چھپایا اپنے کپڑے میں اور چلے۔ اچھا اور یہ ابا اور بیٹے میں اتنی محبت تھی، حضرت ابراہیم میں اور بیٹے اسماعیل میں اتنی محبت تھی کہ جب بھی ایسا باہر جاتے تھے نا تو حضرت ابراہیم کیا کرتے تھے؟ خود دوڑتے تھے اور اسماعیل کو کہتے تھے میرے کو پکڑو، میرے کو پکڑو، میرے کو پکڑو، اور جان بوجھ کر خود دھیرے دھیرے دوڑتے تھے۔ تو بچہ کیا کر لیتا تھا؟ تو کہتے تھے ہاں میرا بیٹا بہت ہوشیار ہے، کیسا ابا کو پکڑ لیا۔ اور پھر کیا کہتے چل بیٹا اب تو بھاگ۔ اب وہ حضرت اسماعیل چھوٹے چھوٹے قدموں سے بھاگے، حضرت ابراہیم جان بوجھ کے دھیرے دھیرے دوڑے اور کہے میں تیرے کو نہیں پکڑ سکتا، میں تیرے کو نہیں پکڑ سکتا۔ یہ باپ کی ایک محبت تھی، ابا کی محبت تھی۔ آج جب چلے تو حضرت ابراہیم تو دوڑے، تو حضرت اسماعیل دوڑے 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 اور کہا ابا پکڑو، ابا آؤ میرے کو پکڑو، ابا آؤ میرے کو پکڑو۔ کیا کہا؟ بیٹا نہیں پکڑوں گا، آجا ادھر آجا، تجھے ذبح کرنے لے کے جا رہا ہوں۔ چھری نکال کر بتایا بیٹا آج تجھے معلوم ہے؟ حضرت اسماعیل آئے، کہا آپ میرے ابا میرے بغیر کھانا نہیں کھاتے نا؟ اور ہر باپ کو معلوم ہوگا اپنے بچے سے کتنی محبت کرتا، اور وہ بھی ابا ابراہیم اور بیٹا اسماعیل ہو تو محبت کا کیا عالم ہوگا۔ کہا ابا آپ میرے بغیر کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، آپ میرے گلے پہ چھری چلاؤ گے؟ کیا کہا؟ بیٹا نہیں چلا سکتا، کوئی باپ نہیں چلا سکتا اپنے بیٹے کے گلے پر چھری، کوئی نہیں چلا سکتا، لیکن کروں تو کیا کروں؟ حکم کس کا ہے؟ میری مرضی گئی پیچھے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو بیٹے کی عمر کتنی تھی؟ کہا اچھا اللہ کا حکم ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ چھری چلانا تمہارا کام ہوگا، صبر کرنا میرا کام ہوگا۔ کیا میرے دوستو، تو ہم کو قرآن پاک نے اتنا کھل کے بیان کیا، ہم کو ترجمہ نہیں معلوم نہیں، اس لیے ہماری آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتا۔ ورنہ اگر آپ 23ویں پارے میں جاؤ اور جب یہ آیت آتی ہے نا پورا دل کو دھڑکا دیتی ہے۔ کیا فرمایا؟ قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کروں، اللہ کا حکم ہے تیرے گلے پر چھری چلاؤ۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا ابا اگر اللہ کا حکم ہے چھری چلانا آپ کا کام ہوگا، صبر کرنا۔ اے میرے دوستو جو عمرہ میں جاتے، حج میں جاتے، آج بھی مینا جاؤ، وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹایا۔ کتنے سال کے؟ چھری کو لیا ہاتھ میں، ایسے لٹا دیا، ایسے میں بیٹھا ہوں نا، ایسے لٹا دیا۔ معلوم ہے ابھی چھری ایسا رکھتے، اس سے پہلے حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے،
بولو حضرت اسماعیل. تو ابا کہنے لگے بیٹا تو کھڑا ہو گیا, میں تجھے ذبح کرنے والا ہوں, تو کھڑا کیوں ہو گیا؟ کہا ابا ذبح کرو گے مر جاؤں گا, میری لاش مبارک ہوگی, آپ کس میں لپیٹو گے؟ کپڑا لائے ہو, کفن لائے ہو, چلو آپ نے ذبح کیا, خون نکلا, میرا جنازہ رکھا ہے, آپ لپیٹو گے کس میں؟ اب کپڑا تو نہیں لائے ہو. حضرت ابراہیم اتنا زور کا روئے, بیٹا کون باپ کفن لے کے نکلتا ہے, کون باپ کفن کا کپڑا لے کے نکلتا ہے؟ تو کہا اسی لیے تو کھڑا ہوا ہوں. یہ کہہ کر حضرت اسماعیل نے کہا امی نے ابھی ابھی نیلا کے چادر پہنائی, امی نے 2 چادر پہنائی, یہ اوپر والی چادر آپ لے لو, میری ماں نے بہت محبت سے پہنایا, ابا ذبح کر دینا, فکر مت کرنا, اسی کپڑے میں لپیٹ کر مجھے دفن کر دینا. بولو سبحان اللہ, کیا گھڑی ہوگی وہ, کیا حضرت ابراہیم نے وہ کپڑا لے کے سائڈ پہ رکھ لیا, کہا لیٹ جاؤ بیٹا. لیکن حضرت ابراہیم کا ہاتھ بھی تو کانپتا تھا, ابا تھے نا, ہاتھ کانپتا تھا, ایسے یوں لٹایا یوں چھری رکھی, ابھی چھری رکھی کہ حضرت اسماعیل پھر کھڑے ہو گئے, 7 سال کے کھڑے ہو. ابا نے کہا کیا ہوا؟ کہا ابا آپ کا ہاتھ کانپتا ہے. ایسے نہیں ابا, کیونکہ ابھی یہ چھری چلے گی, خون نکلے گا, میں روؤں گا کیونکہ میں بچہ ہوں, میں چلاؤں گا, آپ بھی روئیں گے, میں بھی روؤں گا, آپ کی چھری رک جائے گی. ایسا ابا ایسا مت کرو, الٹا لٹاؤ, گردن سے چھری چلاؤ, تاکہ ذبح کرو تو میرا چہرہ سامنے نہیں ہوگا, اللہ کی مرضی سامنے ہوگی. کیا بیٹے کی باتیں ہوگی. الٹے لیٹ گئے حضرت ابراہیم نے. یہاں اچھا ابا تو ابا ہوتا ہے, سیدھا لٹاؤ, بولو الٹا لٹاؤ. ایک بات یاد رکھنا, بیٹا کتنی بھی محبت کرے باپ سے نہیں کرتا جتنا باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے. آپ کوئی بھی ہاسپٹل میں جاؤ, بوڑھا باپ آئی سی یو روم میں ہوگا, بیٹا باہر چکر لگاتا ہوگا, جا کے بیٹے کو پوچھو کیا ہوا ابا کا؟ بس ڈاکٹر نے تو نہیں بول دیا, آئی سی یو میں, دعا کرو کہ میرے پپا کو اللہ جو ہوئے اچھا معاملہ. کون جواب دے رہا ہے؟ اور اگر جوان بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, وہ آئی سی یو میں, بوڑھا باپ باہر گھومتا ہے, حالانکہ بوڑھا باپ بہت سخت دکھتا ہے, لیکن پوچھو باپ کو, جا کے پوچھو کیا ہوا, روتا روتا کہے گا جوان بیٹا ہے, اللہ میری عمر اس کو لگاتے پہ. بیٹا کہتا تھا ابا جائے گا کب, اور ابا کہتا ہے کہ میرا بیٹا آئے گا کب, کہ میری عمر میرے بیٹے کو مل جائے. تو میرے دوستو حضرت ابراہیم پر کیا گزری ہوگی. اب سیدھا رکھو, چہرہ سامنے رکھو یا گردن رکھو, ابا تو ابا ہے نا. لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے بیٹا الٹے لیٹ جاؤ. حضرت اسماعیل الٹے لیٹ گئے. اب سامنے کیا ہے بولو, اور چھری حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں. جیسے گردن پہ چھری رکھی حضرت ابراہیم روئے, اللہ یہ کیا معاملہ ہے, اللہ کیسا امتحان ہے, اللہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے, اللہ کیا, اللہ کی طرف سے آواز ہے چھری چلانا ہے, نہیں چلتی ہے آنکھ پہ پٹی باندھو, آنکھ پہ پٹی باندھو. وہ پٹی تو تھی وہ کفن کا کپڑا, حضرت ابراہیم نے وہ پٹی باندھی, کہا چلاؤ چھری چلاؤ, قانون بدلا نہیں ہے, چھری چلاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ اللہ اکبر چھری چلائی. وہ الگ بات ہے کہ تھوڑی سیکنڈوں میں اللہ نے حضرت اسماعیل کو ہٹایا, اور کیا آ گیا, جنت کا دمبا آ گیا. لیکن حضرت ابراہیم کی آنکھوں پر تو پٹی تھی, وہ تو ذبح کر رہے, سمجھے گئے میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے چلا گیا, اب دفن کرنے کا ٹائم آئے گا. اللہ کی طرف سے آواز آئی, آنکھیں کھولو نا, آنکھیں کھولو. حضرت ابراہیم نے پٹی اٹھائی تو سامنے جانور ہے, ارے بولو سامنے جنت کا دمبا ہے. تو فوراً آواز آئی اینا ابن اسماعیل, تو میرا بیٹا کہاں ہے, میرا بیٹا اسماعیل کہاں ہے. تو حضرت اسماعیل دور کھڑے مسکرا رہے تھے. میرے دوستو ہم ہوتے تو کیا کرتے, جا کے بیٹے کو گلے لگاتے, چومتے اس کو. حضرت ابراہیم مان نہیں گئے, سجدے میں گئے, اللہ میں نے تو سب کیا پھر بھی قربانی پسند نہیں آئی, اللہ میں نے تو سب کیا, چھری بھی تیز کر دیا, چلا بھی دیا, آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دیا, اللہ پھر بھی قربانی پسند نہیں آئی. اللہ کی طرف سے آواز آئی, میرے ابراہیم جاؤ, کامیاب ہو گئے, اب کوئی تمہاری قدر کرے نہ کرے, صبح ہوگی شام ہوگی, پیدا کرنے والا اللہ خود تمہیں سلام سلام کرتا رہے گا. یہ بھی قرآن میں لکھا ہے. کہاں پر لکھا ہے؟ قرآن. کتنے اچھے انداز میں قرآن, کاش ہم کو قرآن کا ترجمہ معلوم ہوتا, یہ موبائل کے جھمیلے نہ ہوتے. کتنے پیار سے اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا
سبقنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المومنین. اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم سلامتی ہو، خواب کو سچا کر کے بتایا، جاؤ میرے ہر امتحان میں تم کامیاب ہو گئے. اللہ نے فرمایا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ابراہیم میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ نے حضرت ابراہیم کو کیا بنایا؟ دوست بنایا. میرے دوستو یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا معلوم ہے؟ ہم جو قربانی کا بکرا لاتے ہیں نا، مذاق مت کرو اس کے ساتھ، مذاق مت کرو. باقاعدہ حافظ شوکت کہتا ہے یہاں نماز ختم ہوئے سب سے پہلا میرا جانور. کیوں؟ اگر بچہ گرانے کا ہوتا تو وہاں تو بچہ ہی گرا تھا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا میرے کو یہ بتاؤ، آپ سب لوگ بکرا لاؤ گے نا انشاءاللہ؟ ہاں یا نا؟ کس کے لیے؟ جھوٹ بولتے ہو نا؟ کس کے لیے لاؤ گے؟ اللہ کے لیے نا؟ ارے ہاں بولو نا. تو پھر موبائل میں فوٹو کیوں؟ جیسا بکرا خرید کے لایا باندھا اور دوست کو بھیجا، تو کتنے میں لایا؟ 35 کے 2. میں 30 کے 2 لے کے آیا. دیکھ کیسے سینگ تو دیکھ کیسے اونچے اونچے. پلا تیرے بیٹے کو کپڑا، چھری چلانے کا وقت آوے کرے گا یہ سب؟ فوٹو نکالے گا؟ تو جیسے جب فوٹو نکالتے نا اپن موبائل میں، اسی وقت اللہ کہتا ہوگا میرے واسطے نہیں کر رہا ہے، لوگوں کو بتانے کے واسطے کر رہا ہے. حالانکہ اللہ نے صاف کہا قربانی کرے تو میرے واسطے کرنا. کس کے واسطے کرنا؟ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع بولے نماز پڑھے تو کس کے واسطے؟ اللہ. قربانی کرے تو کس کے واسطے؟ اللہ. اللہ کہتے تیرا جینا اور تیرا مرنا بھی میرے واسطے، میں اللہ رب العالمین لا شریک اللہ، اللہ کا کوئی شریک. میرے دوستو یہ قربانی کا واقعہ اگر 2 چیز میں کوئی ایک اور حدیث سنا دو، ہاں پھر بات ختم کرتے ہیں. لیکن یہ برابر سمجھنا، برابر یہ قربانی کا جو واقعہ ہے نا، اس میں ایک چیز سمجھ میں آئی آپ کو. یہ بکرا ہم لوگ مارکیٹ سے خریدتے نا، ایسا بیٹھے جیسے میں گوشت مانگنے کے لیے آیا. نہیں چاہیے بھائی. حسن بھائی کام ہے گوشت نہیں کی بات کی تھی، نہیں چاہیے گوشت نہیں چاہیے بھائی. خالی میرے کو اتنا بولو قربانی میں بکرے لاؤں گے نا انشاءاللہ. کریں گے؟ بولو کریں گے. ہاں واجب ہے، ضروری ہے، کریں گے نا قربانی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنے عجیب انداز میں کہا قربانی کرو تو آنا عیدگاہ میں، قربانی نہیں کرنا ہو تو عید کی نماز پڑھنے بھی مت آنا. من لم یضحی فلا یقربن مصلانا. جو قربانی نہ کرے نا وہ ہمارے عیدگاہ میں آ کے عید کی نماز بھی نہ پڑھے. قربانی تو اسلام کی شان ہے. بولو اسلام کی کیا ہے؟ شان ہے. لیکن جو گائیڈ لائن ہے اس گائیڈ لائن کے انڈر میں ہم کو کرنا ہے. کسی جانور پر بھی ظلم نہیں کرنا ہے. ورنہ ہمارے یہاں قربانی کے وہ ذبح کرتے، بکرے ذبح کرتے 1 مہینے تک تو بدبو آتی، صفائی نہیں. یہ ادھر پھینکا وہ نا. الطہارۃ نصف الایمان، صفائی تو آدھا ایمان ہے. اس لیے گائیڈ لائن کے انڈر میں. لیکن قربانی کریں گے، اسلام کا شعار ہے. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک حدیث میں آتا ہے کچھ بکرے سینگ والے اور کچھ بکرے دونوں کی قربانی جائز ہے. سینگ والے بکرے کی قربانی بھی، اور مفتی صاحب کو پوچھو کہ تو بغیر سینگ والے بکرے کی قربانی بھی جائز ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے حدیث میں کیا لکھا ہے؟ اگر سینگ والے بکرے نے بغیر سینگ والے بکرے کو دنیا میں مارا ہوگا، بولو دنیا میں، کل قیامت میں اس کا بھی حساب ہوگا. معلوم ہے کل قیامت میں کیا ہوگا؟ اللہ دونوں بکرے کو بلائیں گے. جو سینگ والا تھا فرشتے کو کہیں گے اس کے سینگ نکالو، نکالو نکالو، اس کے سینگ اس کو ڈالو، اس کو رکھو. اور جس کے پاس سینگ نہیں تھے اس کو سینگ ملیں گے، اور جس کے پاس تھے اس کے. اور پھر اللہ کہے گا دنیا میں اس نے تجھے مارا تھا، چل تو اس کو مار. وَقَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ کہتے میرے سے بڑھ کے انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ کس کا حساب کتاب ہو رہا ہے قیامت میں؟ یہ حدیث میں لکھا ہے. کس کا ہو رہا ہے؟ بکروں کا. سینگ والے بکرے نے بے سینگ والے بکرے کو دنیا میں مارا. آخرت میں قیامت کے میدان آن دا ڈے آف ججمنٹ اللہ تعالیٰ بے سینگ والے کو سینگ دیں گے اور کہیں گے تو بھی اس کو کیا کر. اچھا جب جانوروں کا حساب ہو جائے گا نا تو جانوروں کے لیے جنت جہنم تو ہے نہیں. اللہ کہیں گے کونو ترابا، سب مٹی ہو جاؤ. سارے جانور کو اللہ کیا بنا دے گا؟ اس وقت غدار لوگ، نالائق لوگ کیا کہیں گے معلوم؟
کاش میں بھی کوئی بکرا ہوتا کہ آج مٹی بن گیا ہوتا, حساب کتاب تو دینا نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یدا ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کاش میں بھی مٹی ہوتا. تو میرے پیارو, جب قیامت میں ان کا حساب کتاب ہوگا, وہ الگ بات ہے کہ مٹی بن جائیں گے, جنت جہنم کا معاملہ نہیں ہوگا, لیکن بکروں کا بھی حساب. بولو, جب سینگ والے بکرے نے بے سینگ والے بکرے کو, تو ہم لوگ جو بکروں کو آپس میں لڑاتے تو ہمارا کتنا حساب کتاب. باقاعدہ اپنے بکرے کو دھکا مار کے بھیجتا ہے, وہ ادھر سے اپنے بکرے کو دھکا مار کے, یہ دونوں سینگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور یہ تالیاں بجاتا ہے. ارے یہ آپس میں لڑے ہوتے تو قیامت میں جواب دینا ہوتا, تو انسان ہو کر لڑواتا ہے, تیرے کو کتنا جواب دینا پڑے گا قیامت میں. بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور باقاعدہ اس کا موبائل اتارا جاتا ہے, بھیجا جاتا ہے, میرے بکرے کے سینگ ایسے, میرا مینڈا ایسا. اللہ فرماتے میں کو تیرے گوشت کی بھی ضرورت نہیں, تیرے خون کی بھی ضرورت نہیں, میں تو تیرا دل دیکھنا چاہتا ہوں. کتنی جو محبت حضرت ابراہیم نے کی تھی وہ محبت کر کے بتاتے ہیں. اس لیے میرے دوستو یہ قربانی کا پورا قربانی ہم کو بتاتی ہے. حضرت ابراہیم نے اپنی مرضی پیچھے, اللہ رسول کی مرضی آگے. بولو, اپنی مرضی پیچھے, اللہ رسول کی مرضی. کون کون تیار ہے؟ بس دوسری بات میں کو یہی بولنا تھا. پہلی بات اللہ رب لا شریک لہ, ہمارا کرنے دھرنے والا کون, اور آخری بات یہ اپنی مرضی اللہ رسول کی مرضی. کون کون مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق